نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وعلماء ملته وجميع سنته أجمعين أما بعد سبحان اللہ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هاد الأمم لشريعته وجبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته سبحان اللہ آپ احباب کا ذوق بتا رہا ہے کہ گفتگو 5 سے 10 منٹ تک ہی جائے گی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ جس محفل میلاد کے اندر ذوق ہو رب ذوالجلال قیامت والے دن جو اس میں شرکت کرتا ہے اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ آپ نے اپنا ذوق بنا کے رکھنا ہے، میں رکوں تو آپ کی سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے، مفت میں سبحان اللہ بولتے ہوئے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور جنت کے اندر مفت کا درخت بھی لگ جاتا ہے۔ آپ نے توجہ میرے ساتھ رکھنی ہے تاکہ میں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا سکوں۔ سبحان اللہ۔ اے خالق کل تمہیدی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کے ذوق کا پتہ چل جائے گا۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساتھ کا گواہ تو، بپھرے انبات سے طوفان میں نوح کے لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کی گریا کی طوالت کا گواہ تو، سبحان اللہ۔ کہتا ہے متی بول آیات قرآنی صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ۔ تیری حمد کا ممکن ادراک تو نہیں ہے، توجہ ہے نا بات کی طرف؟ جی جی۔ تیری حمد کا ممکن ادراک تو نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے ہر کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد کیے، اور یہ 2 جلسے عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، ورڈ ٹو ورڈ قرآن کے اندر کوٹ کیا۔ رب ذوالجلال نے پہلا جلسہ عالم ارواح کے اندر منعقد کیا، تمام انسانیت کو جس نے قیامت تک آنا ہے اس کو بلا کے ایک ہی سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے بیک زباں ہو کر جواب دیا بلا، کیوں نہیں؟ جلسہ ختم۔ دوسرا جلسہ عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال نے منعقد کیا، اب کسی بھی انسان کو نہیں بلایا، اب صرف انبیاء کو بلایا اور وعدہ لیا، فرمایا انبیاء سنو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے انبیاء سنو، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، تفکر بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، امت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، سیادت بھی دوں گا، صدارت بھی دوں گا، عہدہ بھی دوں گا،
مقام بھی دوں گا، منصب بھی دوں گا، جاہ و جلال بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، شان و شوکت بھی دوں گا، وقار بھی دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، تم سب جاؤ گے پہلے، ثم جاءکم رسول، جس نے رسول بن کے آنا ہے وہ پہلے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے جملوں میں عقیدہ بتایا کرتا ہوں، کسی ایک کو نہیں کہا کہ تو رک جائیں، تو بعد میں چلا جائیں، جس نے فرمایا جس نے رسول بن کے آنا ہے وہ پہلے جائے گا۔ تمام انبیاء، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور 313 رسولوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، باری تعالیٰ یہ جو بعد میں رسول آئے گا یہ رسول کون ہے؟ جو تو بول رہا ہے کہ یہ جو بعد میں نبی آئے گا یہ نبی کون ہے؟ فرمایا جب میں نے کہہ دیا نا کہ بعد میں میرا رسول آئے گا تو یہ رسول والا جملہ میں کسی اور کے ساتھ لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، بعد میں جو آئے گا وہ محمد الرسول اللہ بعد میں آئے گا میرا حبیب، بعد میں آئے گا عبداللہ کا در یتیم، بعد میں آئے گا صدیق کا یار، بعد میں آئے گا بلال حبشی کا غمخوار، بعد میں آئے گا بلال حبشی کو مؤذن رسول بنانے والا، بعد میں آئے گا خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ بنانے والا، بعد میں آئے گا حضرت حذیفہ بن یمان کو صاحب سر رسول اللہ بنانے والا۔ سنو، اگر تمہاری زندگی میں وہ جلوہ گر ہو جائے، ان کا کلمہ پڑھ کر اسلام لے آنا، تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے وہ دوسرا جلسہ جو عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے منعقد کیا اس کے سامعین انبیاء تھے، مقرر خدا تھا، موضوع شان مصطفیٰ تھا۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائے، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت ابن مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں 14ویں کے چاند اور نور کے ساتھ چمکتی جا رہی ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر ہے۔ آپ کو ذہن میں آیا کہ یہ مسجد نبوی کی دیواریں 14ویں کے چاند سے چمک رہی ہوں گی، لیکن جب غور کیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب آپ ٹینشن میں آئے، اب آپ کو مغالطہ لگنا شروع ہوا، اب آپ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جو مسجد نبوی کی دیواریں چمک رہی ہیں یہ اس چاند سے چمک رہی ہیں کہ اس چاند سے چمک رہی ہیں؟ روایت کرندہ ابن مرارہ، میں ایک شب سی ڈٹھا محمد پیارا، چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھا دوبارہ، خدا دی قسم چند متم ڈساوے محمد دا چہرہ سنا نظریہ۔ میں نے صحابی رسول سے کہا، میں نے کہا تخیل کے اندر، میں نے صحابی رسول سے عرض کی، میں نے کہا حضور آپ خود پوچھ لیں۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ثم قسم ذلك النور الى 4 اجزاء فخلق من الجزء الاول اللوح ومن الجزء الثاني القلم ومن الجزء الثالث العرش ثم قسم ذلك الجزء الرابع الى 4 اجزاء فخلق من الجزء الاول الكرسي ومن الجزء الثالث حملة العرش ومن الجزء الرابع باقي الملائكة ثم قسم ذلك الجزء الرابع الى 4 اجزاء فخلق من الجزء الاول السماوات ومن الجزء الثاني الارضين ومن الجزء الثالث الجنة ومن الجزء الرابع النار۔ سبحان اللہ۔ اتنی لمبی حدیث مبارکہ میں ترجمہ کرنے لگا، میں کہا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، آپ اس شاخان مصطفیٰ کو ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ترجمہ میری زبانی کرنا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندہ، کسے شہدہ بھی تھے سایہ نہ ہوندہ۔ آخری شعر میں آپ کی سبحان اللہ کی صدا اور آپ کے ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے اپنی محبت و عقیدت کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندہ، کسے شہدہ بھی تھے سایہ نہ ہوندہ، نہ ہو عرش کرسی نہ ہو چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ہورا دے کسے نہ آدم حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، نہ ہوندی ہوا نہ ہوندا اے پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی، نہ سنا خان ہوندے نہ خوش بیانی، نہ عرش و فرش
تے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، کسے شہدہ یہ تھے سایہ نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنایا۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے تخلیق کیا۔ اب نور اگر سب سے پہلے تخلیق ہوا لیکن آئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر پہ، اب اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اب وہ نور منتقل ہونا شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام سے شیش سے انوش، انوش سے قینان، قینان سے محل العیل سے یارد، یارد سے ادریس، ادریس سے متمشق، متمشق سے لامک، لامک سے نوح، نوح سے سام، سام سے الفقشد، الفقشد سے ہود، ہود سے شالق، شالق سے فالق، فالق سے اشرو، اشرو سے ارعد، ارعد سے سروس، سروس سے ناہور، ناہور سے طارق، طارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے حمل، حمل سے ناحس، ناحس سے حمیسہ، حمیسہ سے عدد، عدد سے عدنان، عدنان سے وعد، وعد سے نظار، نظار سے مزر، مزر سے ریاض، ریاض سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے قنانہ، قنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے بہر، بہر سے غالب، غالب سے لؤی، لؤی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سائم علی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماگے، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، اور زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، رب ذوالجلال نے، کسی نے دولت مانگی، رب ذوالجلال نے عطا کر دی۔ خزانے میں دیکھا، سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئی۔ کسی نے اولاد کی نعمت مانگی، رب ذوالجلال نے عطا کر دی۔ کسی نے جاہ و جلال مانگا، رب ذوالجلال نے عطا کر دیا۔ کسی نے شان و شوکت مانگی، رب ذوالجلال نے عطا کر دی۔ کسی نے لمبی عمر مانگی، رب ذوالجلال نے عطا کر دی۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، بعد میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر محل علی ایتھا جا نہیں ہو بولن دی۔ خزانے میں اب سب کچھ تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ اب رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اے لوگوں ذرا ہوش کے ناخن لو، تمہیں کیا خبر میں نے تمہیں کیا چیز عطا کر دی ہے؟ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کر دیا ہے، میں نے تمہیں عبداللہ کا در یتیم عطا کر دیا ہے، میں نے تمہیں آمینہ کا دلارہ عطا کر دیا ہے، میں نے تمہیں معراج کا دولہ عطا کر دیا ہے۔ اب تمہارے عشق کا ثبوت ملے گا اگر تو کرتے ہو میرے حبیب سے سچا عشق، چھوڑو اپنے گھروں کو اور آؤ میرے محمد مصطفیٰ کے دروازے پر۔ میلاد کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے، چھوڑو اب اپنے گھروں کو، اب پتا چلے گا، آؤ میرے حبیب کے دروازے پر۔ میں صرف جھلکیاں دکھانے جا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق کو دیکھے بنو تمیم کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے دروازے پر، عمر فاروق کو دیکھے بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عثمان غنی کو دیکھے بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، علی شیر خدا کو دیکھے بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، سلمان فارسی کو دیکھے فارس چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، صاحب رومی کو دیکھے روم چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بلال حبشی کو دیکھے حبشہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، ارے جبریل کو دیکھو سدرہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قرآن، جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید کو لانے والے تھے، قرآن لوح محفوظ کو چھوڑ کر۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، باقی کتابیں بھی بہت ہوں گی، کتاب پڑھو گے بعد میں عقیدہ بناؤ گے، بیولوجی کی کتاب پڑھو گے بعد میں عقیدہ بناؤ گے کہ اس کے اندر شک تھا، اس کی تحریر مجھے صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئی۔ تم کیمسٹری کی کتاب پڑھو گے بعد میں عقیدہ بناؤ گے، میتھمیٹکس کی کتاب پڑھو گے بعد میں عقیدہ بناؤ گے، معاشیات پڑھو گے، سیاسیات پڑھو گے، اقتصادیات پڑھو گے، نظامت فلکی کو پڑھو گے، ساری کتابوں کو پڑھو گے بعد میں عقیدہ بناؤ گے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے، فرمایا پڑھنا بعد میں، پہلے عقیدہ بنا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن لوح محفوظ کو چھوڑ کر
مصطفیٰ کے دروازے پر، اور آپ مانے یا نہ مانے، اتقیاء، نجبا، صلحاء، فقہاء، اولیاء، محدث، مفکر، شیوخ، سب قیامت کے دن جنت کے دروازے پر، اور جنت میرے مصطفیٰ کے دروازے پر۔ اسی لیے کہتے ہیں نا یوسف بھائی بھی کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، یہ کیوں ہم سے پوچھتے ہو مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر، کبھی کیف و مستی میں در پہ جاؤ گے تو خیرات ملے گی، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، یہ کیوں کہتے رہتے ہیں مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ نگاہ ہے، ذرا تم جما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اب سلیکشن کی باری آئی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم انگلش میں سلیکشن کہتے ہیں لیکن عربی کے اندر کہتے ہیں استفا، جس کو چن لیا گیا ہو، سلیکشن کی باری آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا آدم تم ہو استفا، استفا کسے کہتے ہیں؟ جسے چن لیا گیا ہو۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا آدم تم ہو استفا۔ نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا نوح تم ہو استفا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا ابراہیم تم ہو استفا۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا اسماعیل تم ہو استفا۔ یعقوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا یعقوب تم ہو استفا۔ یونس علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا یونس تم ہو استفا۔ یوسف علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا یوسف تم ہو استفا۔ دانیال علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا دانیال تم ہو استفا۔ اسحاق علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا اسحاق تم ہو استفا۔ سلیمان علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا سلیمان تم ہو استفا۔ سارے نبیوں کو پیدا کر کے کہا تم سب ہو استفا، بعد میں اپنا حبیب بھیجا، انہوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی باری تعالیٰ اب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہے میرا حبیب محمد مصطفیٰ۔ جانے جانے وفا ہے، جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرش و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں ہے جن کا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، والدہا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، تصور تخیل نہ دیوان میں، آدم و نوح و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ سارے نبیوں کے روضے ہیں اپنی جگہ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ مل کر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ بھی فضول ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب کہا، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری دنیا کا نظام کس وجہ سے چاہتا ہے وہ سمجھا دیا، فرمایا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم، سبحان اللہ، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کو حصار میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، اور رفعت شان رفعنا لک ذکرک دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اپنے استاذی مکرم حضور قبلہ پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری زیدہ مجدو ان کے لکھے ہوئے اشعار کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ سنو ہم مرد ہیں صاحب، سبحان اللہ، جوان مردی کے پتھر سے کچل دیتے ہیں پھولوں کو، کہاں ہم یاد رکھتے ہیں محبت کے اصولوں کو، یہ دنیا کی ہوس ایسی، حشر کیسا قبر کیسی، فحاشی ہے عیاشی ہے سمندر کے بھور جیسی، یہ دولت یار سب
غائب، یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، قبر کی رات آنی ہے، وہاں پر ایک ایک پسلی چٹک کر ٹوٹ جانی ہے، یہ دولت یار سب غائب، نہ کیوں کر تو ہوا تائب، اب ہے اب کتنا درد صاحب، بڑا تو مرد تھا صاحب، بڑا بے درد سا صاحب۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔